बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप तमाम बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में बस खुशहाली ही खुशहाली हो? क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा के बिल्कुल करीब बन जाएं, खुदा की सबसे अजीज़ बंदे बन जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा से हम कलाम हो? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ में खड़े होने के लिए तैयार हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी तमाम बीमारियां, दुख, परेशानियां, गम सब कुछ दूर हो जाए? तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। आज मैं आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताऊंगी जो खुदा को बहुत अजीज़ है, जो खुदा ताला कहते हैं सूरतुल फातिहा। फातिहा यानी जिससे किसी चीज़ को इफ्तिताह हो, जिससे किसी चीज़ का इफ्तिताह हो। कुरान की माँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सलात शिफा, इसको बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहली सूरत जो मुकम्मल नाजिल हुई है वो सूरत फातिहा है। सारी जो सूरतें हैं वो एक एक आयत, दो दो आयत या एक एक रुकू करके नाजिल हुई हैं, पर सूरतुल फातिहा वो वाहिद सूरत है जो पूरी एक साथ नाजिल की गई। सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है। सूरत फातिहा मक्की सूरत है और मदनी सूरत भी है। सूरतुल फातिहा एक बार मक्का में और दूसरी मदीना में नाजिल हुई। जो सूरत मक्का में नाजिल हुई उसे मक्की कहा जाता है और जो मदीना पाक में नाजिल हुई उसे मदनी कहा जाता है। मक्की सूरतों की तादाद 86 है और मदनी सूरतों की तादाद 28 है, जिसमें सूरत फातिहा भी आती है। सूरतुल फातिहा की 7 आयात, सूरतुल फातिहा की 7 आयात हैं और ये एक मुकम्मल दुआ भी है। ये एक मुकम्मल दुआ भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तर्जुमा। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम आलमीन जहानों का रब है, जो तमाम जहानों को पालने वाला है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है। रोज़े जज़ा, क़यामत के दिन का मालिको मुख्तार है। परवरदिगार, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। हमें सीधे और सच्चे रास्ते की और उस पर चलने की हिदायत फरमा। इन लोगों को रास्ता जिन पर तूने इनामो एहसान किया, न उनका रास्ता जिन पर तेरा कहरो गज़ब नाजिल हुआ। यानी वो लोग जिन्होंने हक़ को पहचाना मगर उस पर अमल पैरा नहीं हुए और ना उनको जो गुमराह हुए या बहके हुए हैं। आमीन। सुभान ताला। अच्छी तरह वज़ू करके खुलवत में 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें, फिर खड़े होकर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 41 बार सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ इस सूरत से पढ़ें कि पहले हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से पढ़ें कि 41 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़कर सजदे में चले जाएं और अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। इस अमल में 82 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी और 41 बार सूरतुल फातिहा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मुश्किलें आसानियाँ करेगा। सूरतुल फातिहा की तासीर व बरक़ात में ये भी है कि ये मुश्किलों को आसानियों और तंगियों को फरावानियों में बदल देती है। मुश्किलों को आसानियों और तंगियों को फरावानियों में बदल देती है। इससे इंसान पर हकीकी बरकत और सादत का रास्ता खुलता है। ज़हनी कद, फ़िक्री उलझनों और परेशानियों से निजात मिलती है। रंजो अलम, गमों अंदरो रफ़ा होते हैं। बीमार को तंदुरुस्ती मिलती है। तंगदस्त को फराखी रिज़्क़ अता होती है। महरूम को फ़तह नसीब होती है और सब गमों और दुखों का मदावा हो जाता है। इस सूरत को 11 मरतबा पढ़ें। 10 बार पढ़ लेने के बाद जब 11वीं मरतबा पढ़ने लगेंगे इस आयत पर पहुँचें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को 2 बार पढ़ें।
انشاءاللہ۔ کہتے نہیں تمام پریشانیوں، غموں، دکھوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں دیا ہے۔ بیماریوں، موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا حل بھی قرآن مجید کے لیے دیا گیا۔ بس یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم پر ہے، یہ ہم پر ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے اللہ پاک اس پر جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی بارش کرتا ہے۔ عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے 7 دانے جو چاول یا گندم یا کسی بھی کے بھی 7 دانے لے کر اس پر 70 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر دانوں کو محفوظ کر کے الماری یا کسی محفوظ مقام پر رکھ دیں۔ یہ عمل عام دانوں پر میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ کسی بھی مہینے کر سکتے ہیں جب اللہ پاک اپنے فرشتوں کو پورے اگلے سال کا حساب کتاب مرتب کرنے کی ہدایت دیتا ہے، جس میں رزق، زندگی اور موت وغیرہ شامل ہے۔ تو آپ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کی تقدیر بدلنے پر قادر ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور پورا سال آپ پر رحمت کی بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے ہی چینل پر بنے رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ہر چیز کا حل بتائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سورۃ الفاتحہ خزانہ عرش کے نیچے سے نازل کی گئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ خزانہ عرش کے نیچے سے نازل کی گئی۔ سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر مرض کے لیے، موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اگر تم بستر پر سونے سے قبل سورۃ الفاتحہ پڑھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم بستر پر سونے سے قبل سورۃ فاتحہ پڑھو گے تو رات کو کسی بھی دوسری مخلوق سے محفوظ رہو گے۔ جب نمازی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو نامہ اعمال میں حج و عمرہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان تعالیٰ، ایک حج و عمرہ کرنا ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہوتی، خدا جس کو بلاتا ہے صرف وہی اس کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ جب نمازی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نا، تکبیر کے بعد جب نمازی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے ہاتھ جوڑ کر، تو اس کے نامہ اعمال میں حج و عمرہ لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھو، خاوند کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھو، سر درد سے بچنا چاہتے ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھو، اگر آپ امتحانات میں کامیابی، کسی بھی کام کی ترقی کے لیے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھو۔ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہر حاجت پانے کے لیے نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 بار سورۃ الفاتحہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جو بھی جائز حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، اگر آپ اولاد نرینہ حاصل کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کا عمل، اولاد نرینہ سے محروم والدین روزانہ 101 مرتبہ سورۃ الکوثر اور 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ سخت مشکل سے نجات کے لیے سورۃ الفاتحہ کا عمل۔ اگر کوئی سخت پریشانی جو کسی طرح حل نہ ہو سکتی ہو تو اس سے نجات کے لیے سورۃ الفاتحہ کا 21 دن کا عمل کریں، انشاءاللہ بہت جلد مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 14 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز کا حاجت ادا کریں، پھر 14 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ 14 مرتبہ پڑھیں، پھر 14 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل میں نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل میں نازل ہوئی۔
اور نہ ہی قرآن مجید میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی سبا مثانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف قرآن مجید کو بخشا ہے کہ یہ سورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمائی تھی۔ ہر مرض کی دوا ہے سورۃ الفاتحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اگر کسی کے جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، انشاءاللہ ضرور آرام ہوگا، انشاءاللہ ضرور آرام ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ دعا مانگی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں سے آدھی قرآت میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے دعا مانگے۔ اور پھر وہ جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ یعنی کہ اس بات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ پہلی 2 آیاتوں میں 3 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، پھر جب وہ آخری آیات پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرا بندہ دعا مانگتا ہے وہی اس کی دعا قبول کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے یہ ہر مرض کی دوا، ہر مرض کی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔